جتنے بھی تشریف فرما ہیں درود اس انداز سے پڑھیں جیسے یہ خاندان لائق کے صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی بات نہیں، عزادار تھک گئے ہیں، مسلسل 3-4 ذاکرین سنے ہیں، سانس لے کے آ جائیں گے۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ درود پڑھیں، میں نوکری کا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یا قاہر العدو یا ولی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ ہر حمد ہے اس ذات کی جس نے ازل سے لے کے ابد تک، آدم سے لے کے خاتم تک، بشر سے لے کے چیونٹی تک ہر ایک چیز کو خلق کیا، لیکن اپنی ذات پہ تکبر صرف اس وقت کیا جب اپنے نور سے کچھ نور جدا کیے۔ ان انوار میں کسی کو اپنی محبت بنا کے مصطفیٰ کر دیا، کسی کو اپنا وجود عطا کر کے مرتضیٰ کر دیا، کسی کو اپنا پردہ بنا کے سیدہ کر دیا، کسی کو اپنا حسن عطا کر کے حسن کر دیا، اور کسی کو اپنا صبر عطا کر کے حسین کر دیا۔ ان ہستیوں نے اپنے انوار کو بشریت میں تبدیل کر کے اس زمانے میں نزول کیا۔ نزول کرنے کے بعد کسی نے 23 سال تبلیغ کر کے اس کے دین کا پرچار کیا اور خود کو محبوب خدا کہلوایا۔ کسی نے نظر آنے اور نظر نہ آنے والی مخلوق سے بے شمار جنگیں لڑ کے سجدہ کر کے سجدے میں سر رکھ کے اس واحد کی وحدت کو منوایا اور خود کو عبد خدا کہلوایا۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک مصرے میں عزت سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، مقام سیدات النساء العالمین پڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی ذات کو اس قابل بنایا کہ اس کے پردے کو اپنے رہنے کی جگہ بنا کے سیدہ کر دیا۔ کسی بادشاہ کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی بے نیاز بادشاہ نے اس کی مخلوق کو اسی کا رزق تقسیم کر کے اور خود سوکھی ہوئی روٹی پہ گزارا کر کے زمانے میں خود کو حسن امیر کہلوایا۔ اور کسی نے کربلا کے جنگل میں عباس و اکبر، قاسم و اصغر جیسے شجاع کو شہید کروا کے کربلا کی گرم ریت پہ سجدہ کر کے سجدے میں سر کٹوا کے نوک نیزہ پہ سوار ہو کے قرآن پڑھ کے ہر صاحب ایمان کا ایمان بچا کے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ کر کے خدا کی خلقی ہوئی بڑی مہنگی جنت مومن کو ایک آنسوں کے بدلے عطا کر کے خود کو کریم کربلا کہلوایا۔ درود پڑھ دے مل کے باواز بلند۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ بادشاہ حسین سرکار عزاداروں کی حاضری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، کوئی بندہ مجلس حسین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بادشاہ حسین کی مجلس میں تشریف فرما ہو، سانس لیتا ہو، زندہ رہنے کی کیفیت کو محسوس کرتا ہو اور اس اوجب دعا کے لیے آمین نہ کہہ سکے۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، وارث حقیقی شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظمیٰ سائر البائر حجت دوراں حجت خدا ولی الامر بادشاہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما۔ سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ملک محمد خالد و جملہ مرحومین کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے۔ میرے مالک اسی ذکر کا صدقہ ان کے درجات بلند فرما۔ یقیناً عزادار تھے اور مالکوں کی بارگاہ میں ہیں، اور اس سے بہتر امام باڑے میں تشریف فرما ہیں، تو مالک انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے۔ مختار بھائی جان
انتہائی مختصر سی حاضری، زیادہ طویل پڑھنا ہی نہیں، جو وقت تھا وہ بھائی زین ساجد نے پڑھ لیا، انہیں بھی جلدی تھی، ہمیں بھی جلدی ہے۔ 2-4 منٹ کی گفتگو صرف سنیے گا، اور دوسرے مصرے پہ فیصلہ ہے کہ یہیں پہ سلام کرنا ہے یا نظم کے 2 شعر مجھے پڑھنے ہیں۔ سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، کب اور کس نے کہا؟ مختار جی، میں نے جناب یوسف کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ سرکار آپ اللہ کے بڑے حسین نبی ہیں، تاریخ نے پہلا حسن آپ کا لکھا ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ آپ اتنے حسین تھے کہ مرد ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، جمال ہونے کے باوجود آپ اپنے چہرے پہ رکھتے تھے ایک نقاب، اور ایک وقت آپ کی ریت میں ایسا آیا کہ لوگوں میں قحط پھیل گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہیہ میں دعا کی کہ پالنے والے اب کیا کروں، میری ریت بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے یوسف، ایک جگہ پہ اپنی ریت کو اکٹھا کر اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے، میں اللہ نے تجھے حسن اتنا دیا ہے کہ جو بندہ تیرا چہرہ دیکھے گا، تیرا حسن دیکھے گا، 6 مہینے کے لیے اس کی بھوک پیاس مر جائے گی۔ جی ہیں، سلامت رہیں، بس تھوڑا سا آپ نے اور میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو میں گیا۔ اتنا حسن میں نے دیا ہے کہ جو بندہ تیرا چہرہ دیکھے گا اس کی بھوک پیاس 6 مہینوں کے لیے مر جائے گی۔ میں نے کہا سرکار اتنا حسن تھا آپ کا، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے پہ نقاب تھا ایک، لیکن صاحب تاریخ نے ایک نقاب اور لکھا ہے، حسین بادشاہ کا بیٹا ہے، نام جس کا علی اکبر ہے۔ ایک فرق تاریخ نے لکھا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا، بتائیں تو صحیح وہ فرق کیا ہے، وہ فرق کا فاصلہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو سرکار یوسف نے کہا بتا تو صحیح فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے پہ نقاب تھا ایک اور شہزادے کے چہرے پہ نقاب تھے 18، بتائیں تو صحیح آپ کے اور شہزادے کے حسن میں فرق کیا ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، اکبر کے پسینے سے میرا نور بنا ہے۔ جی ہیں سلامت رہیں، جی ہیں سلامت رہیں، کیا کہنے بھائی جان، بہت شکریہ۔ درود پڑھ دیں مل کے باواز سے بولا۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے گا بھائی مدثر اقبال صاحب تشریف لے آئے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مالک حصار ولایت میں رکھیں۔ جی بسم اللہ، اجازت ہے بھائی جان، مالک سلامت رکھے، تشریف رکھیں۔ اجازت ہے بھائی جان، میں نے بات شروع کی ہے ہم شکل پیغمبر پہ کہ شہزادہ علی اکبر بادشاہ کے حسن پہ۔ بسم اللہ، سلام، درود پڑھ دیں مل کے بابا سے بولا۔ درود واحد عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، درود بلند آواز سے پڑھا کریں۔ ایک منٹ سے بھی پہلے اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں بھائی جان، آپ سے دعا لینے کے لیے صرف 1 منٹ کی توجہ چاہیے۔ میں نے گفتگو شروع کی ہے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کے حسن پہ، اور تقابل ہے سرکار یوسف سے، اور تاریخ میں 2 پہلو ہیں کہ سرکار یوسف کے چہرے پہ نقاب تھا 1 اور شہزادے کے چہرے پہ نقاب تھے 18۔ تو میں نے سرکار یوسف سے عالم ارواح تک جا کے عالم ادراک میں ایک خواہش کی کہ سرکار اپنے اور شہزادے کے حسن میں فرق کریں، بتائیں تو صحیح آپ کے اور شہزادے کے حسن میں فرق کیا ہے؟ تو جناب یوسف نے جو جواب دیا ہے 2 مصرے میں نے پڑھ لیے ہیں، آپ سے دعا لینے کے لیے صرف دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار یوسف نے کہا سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، اکبر کے پسینے سے میرا نور بنا ہے۔ بس آپ لوگوں کی توجہ ہو گئی اور بھائی جان سے دعا مل گئی۔ ایک مشکل جملہ بھائی جان کے وسیلے سے اور آپ بھائیوں کی توجہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک جملے میں شہزادے کا نزول پڑھنے لگا۔ 28 صفر 11 ہجری، بظاہراً رسول خدا کے وصال توحید کے 32 سال بعد۔ آپ نے سر میرے پاس نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی بہت اچھے سریلے ذاکر پڑھ گئے ہیں، میرے بعد بھی بہت اچھے سریلے بھائی تشریف فرمائے، میرے لفظوں میں سر ہوگی
یہ بادشاہ کے منبر پہ وعدہ کر رہا ہوں، میرے لفظوں میں سر نہ ہوئی تو بالکل آپ نہ بولیے گا۔ جملہ میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں اور ایک جملے میں شہزادے کا نزول پڑھنے لگا ہوں۔ 11 ہجری 28 صفر، بظاہراً رسول خدا کے وصال توحید کے 32 سال بعد سخی شبیر کی 32 سالہ دعاؤں کا ثمر، کبریائی کا 32 سالہ ہنر، 43 ہجری 10 شبان، توحید مزاج حویلی کے اندر شہزادی لیلہ صلوات اللہ علیہا کے رحل عصمت پہ حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر علی اکبر بن کے نازل ہوا۔ کیا کہنے، جی سلامت رہیں۔ حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر علی اکبر بن کے نازل ہوا۔ آپ صاحبان کی توجہ ہے نا میری طرف؟ 2-4 منٹ مشکل بات کر سکتا ہوں نظم کا ٹکڑا شروع کرنے سے پہلے۔ تعارف میں نے شہزادے کا وہ نہیں پڑھنا جو ہم ذاکرین پڑھتے ہیں۔ تعارف شہزادے کا میں نے آپ کو وہ سنانا ہے جو 61 ہجری 10 محرم شہزادے نے خود کروایا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، 2-4 منٹ کی مشکل گفتگو ہے، وہ سماعت فرمائیے گا۔ حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر علی اکبر بن کے نازل ہوا۔ حسین کے بیٹے کے آنے کی خبر کائنات میں پھیل گئی اور کائنات اکٹھی ہو کے حسین کے دروازے پہ آ گئی محمد کا بچپن دیکھنے کے لیے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میرے لفظوں میں سر ہوگی۔ محمد کا بچپن دیکھنے کے لیے کائنات اکٹھی ہو کے سخی شبیر کی دہلیز پہ آ گئی۔ بادشاہ حسین نے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور دہلیز قدرت پہ کھڑے ہو گئے۔ دہلیز قدرت پہ کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ حسین بیٹے کو لے کے دہلیز قدرت پہ کھڑے ہو گئے اور کائنات جو جمع ہوئی تھی صفیں بنا کے کھڑی ہو گئی حسین کے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے۔ بندے آتے رہے، دیدار کرتے رہے، کائنات حسین کے بیٹے کا دیدار کر کے جاتی رہی اور کائنات کو حسین کائنات کے بدلے میں کائنات ہی دیتا رہا۔ جی ہیں سلامت رہیں، بہت شکریہ مشکل جملے پہ بولنے کے لیے۔ کائنات کو حسین بیٹے کی مبارک کے بدلے میں کائنات ہی دیتا رہا۔ کائنات فارغ ہو کے چلی گئی، شام کا وقت قریب ہوا اور بادشاہ حسین نے کہا عباس ہر کوئی آیا ہے مجھے بیٹے کی مبارک دینے کے بدلے میں، اور میں نے ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بہن نہیں آئی جس کے حجابوں میں پلے گا۔ جملہ مصائب کے رنگ کا تھا بھائی جان، لیکن ابھی تک وہ نہیں آئی جس کے حجابوں میں پلے گا۔ بادشاہ عباس نے ادب سے سر جھکایا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولا جس کے حجابوں میں پلے گا وہ ضرور آئے گی، لیکن کائنات حسین آپ کے بیٹے کی مبارک کے لیے اکٹھی تھی، رش تھا اور اوپر سے آفتاب کی روشنی کھڑی ہے، سورج غروب ہو جائے تو پھر وہ بیٹے کی مبارک دینے کے لیے ضرور آئے گی۔ دن کا اجالا ختم ہو گیا، رات کی تاریکی چھا گئی، پردے لگ گئے، مسندیں بچھ گئیں۔ علی کی بیٹی کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنے حجرے سے چلتی ہوئی صحن شبیر میں آئی، آ کے مسند پہ تشریف فرما ہو گئی تو حسین بادشاہ نے کہا کائنات حسین کی مبارک کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مانگتی رہی تو میں اکبر کی مبارک کے بدلے میں انہیں کائنات ہی دیتا رہا، اب تو آخر میں آ گئی ہے تو بتا تجھے اکبر کی مبارک کے بدلے میں کیا دوں؟ تو مسکرا کے میری شہزادی نے کہا کائنات تو اکبر کی مبارک کے بدلے میں کائنات کو دے چکا، اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے یہی اکبر دے دے، اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے یہی اکبر دے دے۔ بادشاہ حسین نے بیٹا اٹھا کے بہن کے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا کہ لے میں نے تجھے مبارک کے بدلے میں اکبر دے دیا، لیکن 18 سال نانے کا بچپن اور لڑکپن تو سوار، ایک دن نانے کی جوانی سنوارنے کے لیے اکبر مجھے دے دینا۔ 18 سال گزر گئے، 61 ہجری 10 محرم صبح کا ویلا، اور بادشاہ حسین نے بسم اللہ درود پڑھ دے مل کے باواز بلا۔ 61 ہجری 10 محرم صبح کا وقت، بادشاہ حسین نے نانے کی جوانی سنوارنے کے لیے بہن سے اکبر مانگ لیا۔ اکبر کو مانگ کے اکبر کو سنوارا سجایا اور بادشاہ حسین نے عقاب پہ سوار کر کے بیٹے کو میدان کی طرف بھیجا۔ بس میں بالکل منزل کے قریب آ گیا، 1 منٹ سے بھی پہلے میں پہلا مصرع کہنے لگا ہوں اور 2 شعر پڑھ کے سلام کرنے لگا ہوں۔ بھائی جان توجہ فرمائیے گا، بھائی نے
بہن سے بیٹا لے کے تیار کیا، عقاب پہ سوار کیا اور میدان کی طرف بھیج دیا۔ لطف لیجئے گا جملے کا، توجہ فرمائیے گا۔ مجھے پتا اتنی بڑی مجلس کے بعد ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، لیکن میں مطمئن کھڑا ہوں کیونکہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ 14 کی کچہری میں 14 تشریف لاتے ہیں، اور جب 14 تشریف لاتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون آیا ہے اور کون چلا گیا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے اتنی ہی کافی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جب علی اکبر بادشاہ کا گھوڑا میدان میں آیا تو تیز رفتار سے دوڑتا ہوا ایک وہ بندہ اکبر کے گھوڑے کے سامنے آ کے کھڑا ہوا جس کے بڑے دوڑنے میں ماہر تھے، جس کے بڑے، جی ہیں بھائی سلامت رہیں، جس کے بڑے دوڑنے میں ماہر تھے۔ آگے کہنے لگا تو بھی حسین کے لشکر سے آیا ہے، بتا تیرا تعارف کیا ہے، تیرا حسب نسب کیا ہے، تیرا خاندان کون ہے؟ بادشاہ علی اکبر جلال میں آئے، جلال میں آ کے کہنے لگے جا کے 9 لاکھ مشرکوں سے کہہ اپنے کان کھلے رکھیں، وقت کا محمد بولنے لگا ہے۔ جی ہیں سلامت رہیں، 1 منٹ سے بھی پہلے میں شعر شروع کر رہا ہوں۔ جا 9 لاکھ مشرکوں سے کہہ وقت کا محمد بولنے لگا ہے۔ واپس گیا تو شمر نے کہا تو نے آ کے بتایا نہیں، اس نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ درود پڑھیے گا۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، بس اس نے مجھے اتنا کہا ہے کہ جا کے 9 لاکھ درندوں سے کہہ اپنے کان کھلے رکھیں، وقت کا محمد بولنے لگا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب وہ سامنے آئے شہزادہ علی اکبر بادشاہ نے 9 لاکھ کی سانسوں کو اپنی مٹھی میں بند کیا۔ چلے میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، سانسوں کے حکمران کے بیٹے نے 9 لاکھ کی سانسوں کو مٹھی میں بند کیا۔ اچھا 1 منٹ کی صرف مجھے زحمت دیجئے گا مدثر بھائی، خصوصی توجہ آپ سے چاہوں گا۔ میں نے بہت سوچا، بہت سمجھا کہ شہزادہ علی اکبر کن پہ قادر ہیں، وہ چاہتے تو 9 لاکھ کی روحیں بھی قبض کر سکتے تھے، لیکن صرف سانسیں ہی کیوں روکیں؟ ایک طویل عرصہ میں سوچا، پھر جا کے اس نتیجے پہ پہنچا۔ بھائی جان توجہ فرمائیے گا، فون بعد میں سنیے گا، میں جا رہا ہوں۔ اچھا بسم اللہ، کہ صرف سانسیں ہی کیوں روکیں؟ پھر کہیں جا کے 2-2.5 ماہ کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کے شریر کے اندر ایک سسٹم ہے جس کا نام ہے پھپھڑا۔ پھپھڑا ہوا بھرتا ہے، پھر وہ حلق کو دیتا ہے، حلق زبان کو ٹرانسفر کرتا ہے، زبان پھڑپھڑاتی ہے، پھر لفظ جنبش دے کے لفظوں کو پیرہن دے کے منہ سے باہر نکالتے ہیں۔ تو شہزادہ علی اکبر نے 9 لاکھ کی سانسوں پہ قبضہ صرف اس لیے کیا تھا کہ جب میں بولوں تو پھر یہ نہ بولیں۔ جی ہیں سلامت رہیں، جب میں بولوں تو پھر یہ نہ بولیں۔ عقاب کی زین کو مثل منبر غدیر سمجھ کے وقت کا محمد علی بن کے کھڑا ہو گیا۔ 9 لاکھ درندوں کو اپنی آنکھوں کی دسترس میں رکھ کے سانسوں پہ قبضہ جما کے علی اکبر بادشاہ نے کہا پوچھا ہے میں کون ہوں تو پھر سنو، میں امینہ امامت کی گود میں پلا ہوں۔ درود پڑھ دیں یاسر بھائی کہنے تک، بس آخری شعر اسی پہ سلام۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں بادشاہ حسین کے منظور نظر ذاکر۔ ذاکری میں بہت ہی مختلف سا ذائقہ، اپنی قلم اور کرتاس کے مالک۔ بھائی جان اجازت ہے، بس یہی 6 مصرے آخری اور یا علی مدد۔ شہزادے نے کہا پوچھا ہے تو پھر سنو، امینہ امامت کی گود میں پلا ہوں، میں شبر و شبیر کی حویلی میں چلا ہوں، میں قلب حسین شکل پیغمبر میں ڈھلا ہوں۔ ارے 9 لاکھ شامیوں غور سے دیکھو، اکبر نہیں میں مصطفیٰ بن کے کھڑا ہوں۔ شہزادے پاک نے بس بیعت کے یہی 2 مصرے اور انہی پہ سلام کر رہا ہوں۔ شہزادے نے کہا پوچھا ہے میں کون ہوں تو پھر مجھ سے سنو، اپنے ہی آئینے میں وہ تصویر پنجتن کو سجاتا رہا، وہ میرے ہی ہاتھوں سے کائنات بناتا رہا۔ جڑا نوکر علی اکبر دا دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ بسم اللہ بھائی 5 منٹ سے مومنین تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے عدنان عباس جیون صاحب اور ان کے فوری بعد قاری القصائد بحر المصائب جناب مدثر اقبال جہمرہ صاحب اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد جناب یاسر رضا جھنڈوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآہنا حتی تسکنہ ورزقاتم وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد فاجل فرج آل محمد صلوات سارے مل کے بلند آواز نہ پڑھو اللہم تعداد کافی ہے بالکل بھی اپنے آپ نے تھوڑا نہ سمجھو ذکر ہونا دے کہ جڑے 9 لاکھ تو 72 جت جاندے یاسر بھائی دعا پرمانا ملک صاحب تشریف فرمانے موجودہ وقت دیاں 2 نامور شخصیتیں میرے سامنے تشریف فرمانے اور انہوں نے ویک کے اسی ممبر تے آ گئے صلوات دا پڑھنا بڑا عظیم عبادت ہے معصوم فرمارن جڑا بندہ ساڑی ذات خندہ پیشانی نال صلوات پڑھدا ہے اللہ دے رزق وچ کمی نہیں آن دیندا رزق دے اضافے واسطے صلوات مل کے بلند آواز نہ پڑھو اللہم 4 مصرے تو نوکری دا آغاز ہے اور ماحول توڑے سامنے 4 مصرے تو بعد ایک قصیدہ پڑھاں گا جی یاسر بھائی اور پھر ہو سکتے اسے تے سلام کر جائیے جے اگر تسی ساتھ دیتا تو جتنی جلدی ہو سکے جتنا جلدی تسی میرا ساتھ دیتا اتنی جلدی میں ممبر بھائیوں دے حوالے کر دیسا مرضی ہے جی پڑھیے قصیدہ 4 مصرے میں پہلے جناب دے حوالے کراں پھر اس بعد قصیدہ پڑھے میں پیدا ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے سبحان اللہ جی مہربانی جڑے ہاتھ اٹھ رہے ہیں مالک کدی کسی کمینڈ دے محتاج نہ ہو 4 مصرے پڑھاں گا پھر اس بعد دیکھیں گے قصیدہ کیڑا پڑھنا چاہیے میں پیدا ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے سبحان اللہ مہربانی جناب ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے اور بخشا ہے سیدہ کی کنیزی نے یہ شرف مریم بھی چونک جاتی ہے فضا کے نام سے سبحان اللہ ایک باری ہاتھوں مل کے بولو حیدری سبحان اللہ جی آباد و شاد رہو وستے رہو مالک تو انہوں کدی کسی کمینے نہ محتاج نہ کرے پڑھیے جی قصیدہ سارے دا دل ہے قصیدہ میں سرکار آج پہلی دفعہ ممبر تو آغاز کروں سرکار دو میں تسی مالک دے بڑے عظیم مدہ خان ہو اور قصیدے دے دنیا دے کمال نام دو میں تے فقط دعا لین واسطے قصیدہ سنا رہے ہیں پڑھیے جی قصیدہ شامل ہے علی شامل ہے علی شامل ہے علی شامل ہے علی شامل ہے ہن ساؤنڈ تے کسے نوں چلانا نہیں آندا ہو سکتا ہے آواز زیادہ ہو جاندی لیکن جتنے بیٹھے ہو تواڈے تک میری آواز آ رہی ہے کم از کم میں پہلا مصرع حوالے کراں ہر ماتمی ہاتھ چاہ کے تائید ضرور کرے لالا جی ڈھیر سفر کیتا ہے جناب دیاں زیارتاں واسطے اور ڈھیر سفر ہی اس تو بات کرنا ہے سر چاہنا جی ایدی آواز زیادہ کرنا علی شامل ہے علی شامل ہے سر چاہو جی اللہ واسطے تجھے جے سوچ رہے ہونے اور میں ممبر بھائیاں دے حوالے کر دینا جی دعا فرمانا بھائی جان شامل ہے علی شامل ہے علی شامل ہے شاباش علی شامل ہے سوال پیدا ہوندے ہیں دنان دسا تو جو آخریں علی شامل ہے کس کس جگہ تے علی شامل ہے سر چانا جی شامل ہے علی شامل ہے توجہ ہے جی علی لالے اچھا ہو ذرا کوئی نہیں تعداد تھوڑی ہے لیکن تسی اپنے آپ نو شمار سارے بیٹھے ہو جتنے بیٹھے ہو نا ہزاراں دے مجمع جتنے بولن والے ہوندے جتنے بیٹھے ہو علی شامل ہے علی شامل ہے علی شامل ہے نور سے نور ملانے میں علی شامل ہے کاف سے نون ملانے میں
علی شاہ شامل ہے مہربانی جناب یہ جڑے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کسے کمی نہ محتاج نہ ہوئے ایک باری ہاتھ چاہو مل کے قرآن پڑھو والو حیدری علی شامل ہے شامل ہے بھائی مدثر بھائی یاسر ایک ایک شیر جڑانا اور مول موتی ہے جے میں نوکر پہنچا سنگے لالا جی علی شامل ہے شامل ہے علی شامل ہے روح تو امر الہی ہے خدا ہی جانے روح تو امر الہی ہے خدا ہی جانے روح تو امر الہی ہے خدا ہی جانے پتلا آدم کا بنانے میں علی شاہ شامل ہے ہائے 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 شامل ہے علی شامل ہے شاباش شامل ہے علی شامل ہے شامل ہے علی شامل ہے میں وضاحت نہیں کر رہے اب کیونکہ ٹائم توڑے سامنے میں شیر تے شیر تو نشاور کر رہے ہیں شامل ہے شامل ہے علی شامل اے حجاب شب معراج اٹھا دو پردہ آئے ہائے ہائے تو دعا فرمانا اے حجاب شب معراج اٹھا دو پردہ اے حجاب شب معراج اٹھا دو پردہ ہاتھ سے ہاتھ ملانے میں علی شاہ شامل ہے ہائے 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 شامل ہے جڑے بندے کنجوسی کر رہے ہو داد سنبھالو نا داد میں دے دیو میں دو رو آیا شامل ہے علی شامل ہے آؤ بھائی ایک قصیدہ اور ایسے تے طالب دعا ایک سلوات پڑھو ہاں ذرا قصیدے علی سارے مل کے یہ قصیدے علی سلوات ہے تو پھر ایک ربائی علی سلوات پڑھو ہاں سارے پڑھیے جی قصیدہ میری عالیہ سینڈ یزید کمینے دے دربار تشریف فرما یزید کمینے دے دربار کھلو کے میری سینڈ جڑا خطبہ دیتا ہے مرضی ہوئے زداران دیتے قصیدہ ہدیہ کریے جی ایک کمینہ آ جائے اسی حسین دا نام و نشان مٹا چھوڑیا اسی حسین نو ختم کر چھوڑیا میری سینڈ جڑا اس کمینے دے دربار کھلو کے جڑا خطبہ دیتا ہے میری سینڈ فرمارن ہاں دنیا تے میرا شبیر زندہ ہے دنیا تے میرا شبیر زندہ ہے دنیا تے میرا شبیر ایک کمینہ آ جائے اسی حسین دا نام مٹا دیتا ہے اسی حسین نو ختم کر چھوڑے میری سینڈ جڑا خطبہ دیتا ہے ایک ایک عددار تے میری نگاہ جے ساتھ دے گو تے قصیدہ بڑا بڑا شیر پڑھن لگا دنیا تے میرا شبیر زندہ ہے دنیا تے میرا شبیر زندہ ہے دنیا تے میرا توجہ ہے جی سارے آدھی بھائی جان ساتھ دیں دیو جی یاسر بھائی دعا پہ مان دیو شبیر زندہ ہے دنیا تے میرا توجہ ہے زندہ ہے دنیا تے میرا شبیر زندہ ہے شبیر دی جہتے ہم شیر زندہ ہے شبیر دے جاتے جاگو ذرا جاگو اس علاقے آلے ہو شبیر دے ہاں جاتے ہم شیر زندہ ہے شبیر دے مقصد دیج تو میں بقا میں آلیا سبحان اللہ آباد و شاد رو واسطے رہو مالک تو انہوں کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ایک کمینہ آدھا ہے طاقت ساڑھے کول شاہی ساڑھے کول اسی جت گئے ہیں علی دی علی بیٹی اسی جت گئے ہیں جس ویلے بارہ بار رکھے جب اسی جت گئے ہیں اسی فاتح ہیں میری علی سین جلال ہے بابے علی دلے جج میری سین اس کمینے لے پاسے وے کے فرما رہے ہیں جت شبیر دیجتے تو من ویسا میں سر چاہو یار ویسا میں جت شبیر دیجتے تو ویسا میں جت شبیر سر چاہو
سا میں تیرے گھر تے علم عباس لوے سا میں ہائے 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 ایک باری ہاتھوں مل کے بولو حیدری سبحان اللہ میری عالیہ سینڈ جلال ہے اس کا مہینے لے پاس ہوئے کہ میری سینڈ فرما رہے ہیں جت شبیر دی جتے تو من ویسا میں جت شبیر دی جتے تو من ویسا میں تیرے گھر تے علم عباس لوے سا میں تیرے گھر تے علم عباس لوے سا میں شام وچ آئے تے کونڈے ور سزا میں سبحان اللہ میں اپنی رفتار تیز کر لئیے اللہ کرے تو اسی بھی کر لو میری سینڈ جو خطبہ دیتا میری سینڈ دی نگاہ غازی شہنشاہ دی سانگلے پاسے پئی ہے میری سینڈ غازی شہنشاہ دی سانگلے پاسے ویکھیا جڑے غازی شہنشاہ دے نو کرو ایک باری ہاتھ چاہ کے تائید کرنا میری سینڈ غازی شہنشاہ لے پاسے ڈٹھا وقت اس کمینے لے پاسے ویکھ کے میری سینڈ بابے علی دے لے جش میری سینڈ اس کمینے لے پاسے ویکھ کے فرما رہے ہیں سن کے جیندہ نام تیرا سا سکدہ سن کے جیندہ سکدہ ہے سن کے جیندہ نام تیرا سا سکدہ ہے او غازی بھی میرے سامنے جھکدہ ہے سبحان اللہ آباد و شاد رو بستے رو مالک تو انہوں کدی کسی کا مہینے دا محتاج نہ کرے چھٹی قید بیمار دیوں ویلے فضائل جتنا مرضی پڑھا مسائب حسرت ہے وہ سین دی جڑی 1500 میل دا سفر کر کے آن دی وہ توڑے میرے قصیدے سنن نہیں آن دی وہ مومنین دی بات سنن نہیں آن دی وہ فقط ہائے سنن آن دی جتنا میرے حصہ ٹائم ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس دے ٹائم دے اندر ہی اپنی ڈیوٹی نو سر انجام دے ماں میں پہلا لفظ آکھے مسائب تو تیرے حوالے کی تھا چھٹی قید بیمار تیوں ویلے سوال کرو دنان کڑے ویلے جڈاں گھاس کڑیاں دے پہ گئے آشام دے باروں کو اجڑے نقصان گنے دے مرحبا مرحبا شٹی آج داری علی خدا کرے ہائے پہ کر دے ہو شالا کسے کام میں چھائے نہ کرو مدت دے بعد قیدہ چھوٹ گئیاں میں بالکل زیادہ لمبا نہیں کر رہا قریب تو ایک بینڈ کر کے بھائیوں دے حوالے ممبر کراں قیدہ چھوٹ گئیاں میری سینڈ بھیرا مرا کے پتر مرا کے جیسے لاکے آلے ہو لفظ دی قدر کر دیو تے دیگر لے قرآن دو ٹکڑے ہویا میری سینڈ بھیرا مرا کے جدہ پہنچی ہے نا شام دے امن نبھا کے میری سینڈ مدینے آئیے تو میری سینڈ فرمایا سجاد جی پپھی اماں میری سینڈ فرمایا سجاد بشیر نو آنکھ مدینے سے اعلان کرے جڑے سید گئے انہوں سید بد گئے مرحبا مرحبا صدقے جاواں بالکل کسے غم میں چھائے نہ کرو سوائے غم مظلوم دے میری سینڈ فرمایا سجاد بشیر نو آنکھ اعلان کرے جڑے سید گئے انہوں اجڑ کے بل ہیں میرے مولا حکم سنیا تو سجاد ٹرے سجاد تھوڑا جا ٹرن تو میری سینڈ فرمایا سجاد ایک بری واللہ میری سینڈ میرے مولا ماں دے قریب ہیں آدھن جی پوپھی اماں بی بی فرمایا سجاد بشیر نو آنکھ مدینے جاوے ہر ایک دکھ دسے لیکن میرا بچڑا بشیر نو آنکھ دو دکھ نہ دسے سجاد روندے روندے مٹی دے بے گئن حقل مار کے آدھن پوپھی اماں سارے دکھ جو دسے لیکن دو دکھ نہ دسے پوپھی اماں کیڑا کیڑا دکھ نہ دسے میری سینڈ رو کے آدھیے سجاد بشیر نو آنکھ اے نہ دسے جو میں شرابی نال بولیاں مرحبا مرحبا وستے رو دادارو سجاد فرمایا پوپھی اماں دوجا کیڑا بی بی فرمایا سجاد بشیر نو آنکھ اے نہ دسے جو اکبر نو برسی کھا گئی اومتاں بہن مر جاوے جڑی انتظار پہ کر دیئے اللہ مان صدقے جاواں بالکل قریب تو کمنٹ تیرے حوالے کر رہے ہیں بشیر اعلان کرنا شروع کی تھا اس علاقے دے عظیم عزادارو پورے مدینے اعلان سنیا جی میں جو اکبر دے ونڈے دی بہن اعلان سنیا نا آدھیے چاچا میں سنے کوئی قافلہ آیا ہے جی بیٹا بھی فرمایا چاچا میں لے جاؤ نا
ہو سکتا ہے میرا اکبر وال آیا ہوئے، میرا چاچا غازی وال آیا ہوئے، میرا لوریاں لاسگر وال آیا ہوئے، اللہ ہو رہا لیو بالکل قریب تک بینڈ توڑے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس ویلے جناب محمد حنفیہ گھروں مستوروں نال آیا، گھروں قافلے دی ترتیب ٹرنا شروع کیتا، اگے اگے محمد حنفیہ نال نال غازی شہن شادی ماں اور 80 سال دا سانے بی بی ام سلمہ دا بغیر کسے سہارے دے ٹر دیاں دیئے، جہاں دے گھر چھوٹی اولاد اس بندے دی ہے ضرور ممبر تک آ جائے۔ 80 سال دا سانے بی بی ام سلمہ دا بغیر کسے سہارے دے ٹر دیاں دیئے، 7 یا 8 سال دیئے مظلوم دی تھی، کہیں ویلے کسے دا سہارا، بولو ازادار کہیں ویلے کسے دا سہارا، کہیں ویلے کسے دا سہارا، ٹر دے ہوں جاتے ہیں جتھے تو اڈاتے میرا کڑیاں لائے امام رات بیٹھا روندہ ہا۔ محمد حنفیہ قریب آکے آجن ضعیف رستہ دے میرے نال پردہ دارین، مرحبا صدقے جاما سیدہ دے میں سفران دا ڈاڈا تھکا ہویا، میں پردیاں دا ڈھیر واقف ہاں۔ محمد حنفیہ قریب آئین لہجہ بلند کیتا ہے، عقل مار کے آدھے ضعیف رستہ دے میرے نال غازی دی بطری جیے، روان والے عزادارو زندگی چی پہلی بار سکے بھیرا پردہ کیتا، سکی بہن گزرنا شروع کیتا، بہن 9 قدمہ دے آئیے، سید دی آواز آئیے، مٹھی ٹریا قبر نہیں ولیا، مرحبا مرحبا آدن مٹھی ٹریا اکبر نہیں ولیا۔ اور اس علاقے دے عظیم عزادارو میری سین لہجہ سنیا ہے، آدھی ہے چاچا میں نو انج لگ جائے میرا بھیرا سجا دے، بھیرا سجا دا نام آیا، بھیرا لے پاسے ہی میں آئیے جویں جھکل پاسے پانی آدھا ہے، بھیرا دے گل چاہ کے بائی پائیاں، آدھی ہے میرا سجا تکڑیا جوانا، سجاد داڑی کی میں چٹی ہو گیا، اچارو نے باکر دا بابا تے وین کر کے بیٹھا دے ڈٹھی ماں ٹر دی، او میں غیر داوچ ہو گئی داڑی رنگ، بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتلہ۔ اللہ عبادت قبول فرما۔ بسم اللہ الحمدللہ دست دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولی غل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضح الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم قائد ونصرم دلیلم وعینام حتاو تسکنہو ارزقتاون وتمتیہو فیہا طویلا۔ رب صلی محمد وآل محمد واجل فرجال محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر اللہ حسین بظہور اللہ حجت قائم علیہ محمد علیہ السلام۔ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، اللہم اجل ولی غل فرج۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجال محمد۔ سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات مالک کون و مقام، تو سا تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم ذکر پاک مجلس ازاج ٹورایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ امین ذرا بلند آواز نہ رکھے، مالک تو ٹورایا قبول فرماوے۔ بانیان دا پر خلوص اے تمام میرا بزرگا میرا بھائی دیئے محنت نوکری نیاز ہدیہ آل محمد اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ بانیان دے جترے لوائکین مرحومین جڑے فانی جہان تو ٹوڑ گئے، مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ مولا کائنات بانیان دے گھرت اپنی نعمت دا خاص نظور فرماوے۔ لکھن دی کو دعائے ڈفر کھوکھرالے گردنات ہوئے عزدارو، لکھن دی کو دعائے صدا یہ دعا کردہ تو صحیح کی دی کرو مریے حسین 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 کریں دے، اٹھی بھی ہے علی 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 کریں دے،
دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر الحمدللہ کافی تعداد تشریف فرماؤ مالک دنا بلند ہے تھوڑی جی کوشش کرو باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری آرو اعظم نعرہ حیدری ہاتھ جے نعرہ حیدری جرات نال بولو حیدری باواز بولو نعرہ حیدری طاقت لا کے بولو حیدری ہاتھ جے حیدری باواز بولو نعرہ حیدری یا علی ادرکنی 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 فی سبیل اللہ الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفا ہو گیا عظیم عزادارہ دے چہرے دی زیارت ہو گئی مالک خالق مرحوم ملک محمد خالد صاحب دے مالک درجات بلند فرما محمد علی بھائی نو مالک زندگی علامات میں بیٹا عطا فرما زندہ و سلامت رہو آباد اشاد رہو ٹھیک ہے تھوڑا سٹارٹ کر انشاءاللہ بشرط زندگی بھی محرم فتح دریا نوکری ہوئے گی 18 سفر بھی سے مقام تے انشاءاللہ 17 محرم بھی انشاءاللہ بشرط زندگی نوکری پیش کرنا گے جڑیاں نوکریاں تو ساں حکم کیتے نے انشاءاللہ بشرط زندگی نوکری پیش کرنا گا اجازت ہے ذکر درخواست کرنا گا بڑی مہربانی زندہ و سلامت رہو حسین دشت میں وہ اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے نامہ بھائی بہت سونا بولے ہو امام حسین بادشاہ کتنی عزت دے مالک کتنی عظمت دے مالک حسین دشت میں وہ اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا شاباش 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 کیا بات ہے اینا طریقہ رو بے اینا طریقہ رو بے بغیر کسی لمبی چوڑی بات دے میں مجلس پاک کا آغاز کر دیتا ہے توجہ میرے پاس کرنا ہے 4 سطرہ بھائی اور پڑھ دیا پنجابی سرائکی دیا سطرہ مقام حسین دیا شان حسین دیا توجہ میرے پاس کرنا حسین ابن حیدر دا میار بیکھو اے مہر نبی تے سواری کریں دے ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے حسین ابن حیدر دا یاسر بھائی حسین ابن حیدر دا میار بیکھو اے مہر نبی تے سواری کریں دے جیڑا بندہ مجلس حسین اچھ بیٹھا ہے نا میں موقم یقین الپیادہ 34-70 تو دا ہاتھ بلند ہوئے گا سر چوے زین بیدار کرائے حسین ابن حیدر دا میار بیکھو اے مہر نبی تے سواری کریں دے حسینو ہے لوگو جدی کربلا وچ علی مرتضی خود زواری کریں دے بولو یار کیا بات ہے کیا بات ہے اینا تھا بسم اللہ اینا تری کہہ رہا بستے رہو جیتے رہو بات اشاد رہو امید تو زیادہ سونا بولو چلو 4 سطرہ ہوٹ پڑھ دا بڑا پیارا محول ہے 4 سطرہ کمال سطرہ پڑھنے لگا تے موقم یقینال پڑھنے لگا تے الحمدللہ تسی بہت سونا پہ بول دے ہو تے جیڑا ہون تک نہیں بولے گا اور بھی بولے گا ویکھی میرے پاس ہے اللہ سوہنے دا سوہنا ولی چھوڑ کے اللہ سوہنے دا سوہنا ولی چھوڑ کے بھائی جان دیکھا میرے پاس ہے اللہ سوہنے دا سوہنا ولی چھوڑ کے نور اقدس دی واحد کلی چھوڑ کے میں پیدا خوش نصیب ہے جو حیدر مولا تیرا لوگ رلدے بدے ہر علی چھوڑ کے ہن بولے ہو بھائی کیا بات ہے علی کو دعائی بھائی سبحان اللہ کیا کہنے تو آنے بڑی مہربانی بھائی امید تو زیادہ سونا بولے ہو راضی ہیں امیر المومنین لنگر آسمان و زمین تو راضی میں تو آڈا اس وقت اتنی گرمی چ بے جانا وڈی بات بولنا اس تو وڈی بات مالک اجر عظیم عطا فرمائے تو آنے واسطے دعا مانگ رہے ہیں جڑے ذکر چ بول رہے ہیں مالک تو آنی توفیقات خیر اضافہ فرمائے صلوات ہو با جماعت و آواز بنا نہیں مجمع ڈھیر سارا ہے صلوات جکی پہ پڑھ دے ہو مل کے با جماعت و آواز بنا اعوذ باللہ
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وچیدئی صلوات للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی جئی صلوات الصلاة والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سونی جئی صلوات اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی و انا من الحسین سونی جئی صلوات لجپال علی تے سرور دے دلدار دا نام حسین واہ بھائی واہ بھائی واہ مہربانی چاچا بڑی مہربانی امام حسین بادشاہ کتنی عزت دے مالک کتنی عظمت دے مالک توجہ دے طالبہ لجپال علی تے سرور دے دلدار دا نام حسین آدم تو گھن کے عیسیٰ دے سردار دا نام حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مہربانی آدم تو گھن کے عیسیٰ دے سردار دا نام نا سارا مجمع بولے سردار دا نام سارے پڑھو سردار دا نام حسین اے گال رضا میں سچ آدھا کہ ساڑھے پیار دا نام حسین حیدر دی پاک شجاعت دی تلوار دا نام حسین واہ بھائی واہ بھائی واہ یار کیا کہنے توڑے بالک تو ڈیوٹی قبول فرماوے بستے رہو جیندے رہو آباد تشاد رہو ساڑھے اہل سنت براہمہ نے ایک پیاری تے سونی جی نات پڑھی یاسر بھائی تو ناکھیا سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے ختم ہو گئیاں گل وڈی کی تھی اسا کہ سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے ختم ہو گئیاں اس راز رکھیا اور راز میں دسنا چاہنا اس دسیا نہیں اسا کہ سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے ختم ہو گئیاں ادھے وچ ایک راز ہے کیڑا جس محمد تے اسا کہ سرداریاں مختاریاں ختم ہو گئیاں اس سے محمد دی قسم ہے مسلمانہ یقین کر لمی وہ محمد پہ آدھے ساڑھا پہلا بھی محمد ہے ساڑھا آخری بھی محمد ہے ساڑھا درمیان اللہ بھی محمد ہے اسی سارے دے سارے محمد آل محمد دے گھرانے چو ایک محمد دی شان میں پڑھوں گا تو میں دیکھا گا کہ ننگنا تو سے وصول کر دو سارے اجازت ہے ایک محمد دی شان سنو میں جناب الحمدللہ
بڑے سونے انداز نال ذکر پاک سن رہے ہو مالک اے ذکر تو علی نسلہ جاری ہو ساری رکھے لیکن ویکھا میرے پاس ایک محمد دی شان میں پڑھن لگا تو میں ویکھاں گا کہڑے رنگ نہ تسی وصول کر دو سال چویا ہے تو دینے بدار کر رہے اجازت ہے میں سناؤں جناب نے بڑی مہربانی بہت شکریہ بس رہو جیندے رہو آباد شاد رہو ویکھنا نوکر دے پاس ایک محمد دی شان پڑھن لگا آل محمد دے گھرانے چوں ایک محمد دی شان میں پڑھواں تے میں نے محکم یقین ہے میں سطر پڑھاں گا پہلی سطر تھی ہر ہاتھ بلند ہوگا چونکہ تسی سارے اس محمد دے نوکر ہو جس محمد دی شان میں پڑھ لگا سارے محمد ہیں نا ایک محمد دی شان پڑھ لگا دیکھے جو نوکر دے پاس جڑے پیچھے سردار بیٹھے ہو اجازت ہے سناؤں میں جناب نے بڑی مہربانی بہت شکریہ بس رہو جیند رہو بات شاد رہو کائنات دا میں کیا کائنات دا کائنات دا کائنات دا شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی بڑی مہربانی کائنات دا لفظہ دے غور کرے آئے کائنات دا ہر ذات دا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا کہنے بھائی کائنات دا میں کہا کائنات دا ہر ذات دا کون ہے جڑا پوری کائنات دوی ہے ہر ذات دوی ہے وہ کیڑا محمد ہے دیکھی نوکر دے پاس میں کہا کہ بھائی کائنات دا بھائی جان کائنات دا ہر ذات دا کائنات دا ہر ذات دا پہلی سطر پڑھ کے رک جوے ماحول بڑا پیارا ہے ہر ہاتھ بلند لگا ذکر دی تائید واسطے ہاتھ بلند ہوئے ویکھی نوکر جب سے میں کہا کہ بھائی کائنات دا ہر ذات دا اے بادشاہ مولا رضا کیا بات ہے تمہاری یار کیا بات ہے زندہ و سلامت رہو بہت سونا بولے راضی ہیں امیر المومنین تمہاری دادر سر چودے ملا کر میں کہا کہ بھائی کائنات دا ہر ذات دا ہے بادشاہ مولا رضا کائنات دا ہر ذات دا ہے بادشاہ مولا رضا کائنات دا ہر ذات دا ہے بادشاہ مولا رضا اینا تھری خیر ہوئے یار اینا تھری خیر ہوئے بھائی شالت تو سبیو تواری نسل آباد نامے قاظم اتے اللہ دی ہے وکری عطا مولا رضا مولا رضا مولا رضا باب الحوائج شہنشاہ خراسہ جنت دا حکمران زہرا دا چن امام زمان حجت خدا مولا رضا میرا مولا رضا آسمان میں اٹھوا تاجدار کتنی عزت دے مالک ہیں کتنی عظمت دے مالک ہیں توجہ میرے پاس کرنا میں کہا کہ بھائی سرور دیا تاثیر سرور دیا تاثیر حیدر دیا تصویر ہے مولا علی دے باغ ہے مشکل کشا مولا رضا شاباش بھائی شاباش بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حیدری واہ تھوڑا بولے ہو
امام رضا پہ پڑھنا امام رضا دی فضیلت پہ پڑھنا میں دیکھا گا کہ رنگا وصول کر دو شاعری دا پہلا سٹیپ پہلا اصول پہلا زینہ جیڑی بات کر چکے ہو ادھر اگلی گل زیادہ وزن ہوئے میں کوشش کرنا میں شیر اتھے پڑھیا تسی داد اتھے دیتی میں کوشش کرنے گا بھائی جان میں شیر دا وزن اتھے لے منیا میں نے محکم یقین ہے داد اور دعا بھی اتھے ہوئی گی امام رضا بادشاہ کتنی عزت مالک کتنی عظمت مالک توجہ میرے پاس کلام مگر کیا کھے بھائی دارے شاباش یار شاباش بھائی کیا بات ہے یار اینا تھری خیر ہوئے اینا تھری خیر ہوئے یاسر بھائی دو علی دسن لگا ایک دادا ایک پوتا دادا کون سرکار علی امیر المومنین پوتا امام علی رضا دو میں علی ہیں اے دو میں علی میں دسن لگا میں نے موقع یقین ہے یاسر بھائی اے شیر میں تھوڑے جلسے تلاوت کیتا ہے میں نہیں پتہ کتنی دفعہ عزاداراں ماتمیاں شیر پڑھوایا تے میں پڑھ دھا رہا ویکھے نہ کر دے پاسے میں دو علی دسن لگا ایک دادا ایک پوتا دو میں علی کتنی عزت دمال کے دورے میرے پاس کلام مگر کیا کیا بھائی اے بی علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی 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 بابا بڑی مہربانی حیدری جی بسم اللہ لکھ وری جی بہت صاحب لکھ وری آقا پھر آقا بھائی اے بی علی کیا بات ہے بھائی زندہ و سلامت مالک ایران نو فتح نصیب امریکہ اسرائیل دی کوشش ایران مٹ جائے ایران جھک جائے ایران مٹ جائے ایران جھک جائے امریکہ و اسرائیل دی کوشش مالک انہا دو انہوں نست و نابود فرمائے انہا دو ان دی کوشش ایران ساڑھے سامنے جھک جائے ایران ساڑھے سامنے جھک جائے ایک گل میں انہوں نال کی دیکھ رہی تاکہ میرے پاس کلام اگر کیا کیے بھائی امریکہ کیا کہنا بسم اللہ بھائی واہ بھائی واہ کیا کہ بات ہے بھائی زندہ و سلامت رہو ایک دعا لکھیے عزادار واسطے ماتمیہ واسطے بھائی جان ایک دعا لکھیے دعا بڑی پیاری ہے دعا بڑی چنگی ہے گل ماتمی واسطے جتھے میرا غریب خانہ ہے اس جگہ دنا ہے جھامر شریف جھامرے دعا لکھیے کہندے واسطے عزادار واسطے ماتمی واسطے ایک دعا لکھیے ایک عریضہ لکھے کہندو عریضہ لکھے زامن آہودو زامن ظاہر زامن غریبہ والی مشہد امام رضا دو ایک عریضہ لکھے جھامرے عریضہ لکھے کیڑا عریضہ ہے توجہ میرے پاس کرنا ہاں بھائی آگا واہ بھائی واہ ہے نہیں گل ہے ہر بندہ چاہتا ہے زندہ و سلامت رہو
آباد تشاد رہو مالک تاری ڈیوٹی اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے تو ایک قصیدہ شان امام حسین علیہ السلام دا اجازت